بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں پڑھیں گی کیا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں گی۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوگی اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک یا پھر تراویح کی تسبیح وہ آپ کو یاد ہے تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ وہ نماز جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت بعد تھوڑی دیر کا آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، چاروں کل یاد ہیں، تو پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک کل کر کے چاروں کل 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی
اور اسی طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں کل بھی نہیں آتے، صرف ایک سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت یاد ہے، تو جب بھی آپ یہ سورت تلاوت کر سکتی ہیں، ہر رکعت میں یعنی 20 رکعتیں ہیں تو 20 رکعتوں میں آپ سورہ اخلاص ہی تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت جو ہے یہ ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیے نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبہ کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت میں نے کی 20 رکعت نماز تراویح کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبہ کی طرف، دل ہی میں ارادہ کرنے بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے۔ جس طرح میں بتاتا چلوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، ویتر نہیں پڑھیں گی۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہو ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹے سورہ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورت ملا لیں۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں۔ سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ یہ جس طرح پڑھتے ہیں ہم باقی نماز میں، اسی طرح اس کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے اور اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقہ سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر وقت 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں۔
اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں۔ تو اس میں 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بلکہ چاروں فقہائے، چاروں اماموں کے نزدیک ان کے جو فتاوی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں 8 کی عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ 20 پوری کر لیں، لیکن بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔